مذاکرات میں وہ لمحہ آیا جب اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو پہلی بار لگا کہ شاید برسوں کی کشیدگی کے بعد کوئی راستہ نکلنے والا ہے۔ ماحول میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو ابتدا میں دکھائی دے رہی تھی، جملے نرم ہو رہے تھے، موقف قریب آ رہے تھے اور ایک ایسا تاثر ابھرنے لگا تھا کہ شاید یہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے، مگر اسی لمحے کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ روک دیا۔ معروف صحافی افتخار گیلانی نے اپنے تفصیلی انکشاف میں جو انہوں نے دی وائر کے لیے لکھا ہے، یہی بتایا ہے کہ یہ مذاکرات رسمی نہیں تھے بلکہ عملی طور پہ ایک ڈیل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں اطراف سے تقریباً 400 افسران شریک تھے اور ایران اپنی طرف سے 100 صفحات پر مشتمل ایک مکمل نیوکلیئر فریم ورک کے ساتھ آیا تھا، جس میں نہ صرف موجودہ پروگرام بلکہ مستقبل کی حدود بھی واضح کی گئی تھیں۔ یعنی یہ وہ مرحلہ تھا جہاں بات ہو سکتی ہے سے آگے بڑھ کر ہونے والی ہے تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک فون کال ہوا۔ وہ فون کال کس کو ہوا جس کے بعد منظرنامہ سارا تبدیل ہو گیا، اسی کا احاطہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، افتخار گیلانی کے مطابق امریکی وفد کے اندر بھی ایک سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ جے ڈی وینس جو ہیں یہ مسلسل واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعدد بار مشاورت کی جا رہی تھی اور اس سارے عمل میں ایک توازن قائم رکھا جا رہا تھا، جہاں بظاہر سخت شرائط کے باوجود کچھ گنجائش نکالی جا رہی تھی تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ 12 بار افتخار گیلانی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے جے ڈی وینس نے رابطہ کیا، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس نے اس پورے عمل کو روک دیا۔ افتخار گیلانی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے دوران ایک موقع پر جے ڈی وینس کی براہ راست بات چیت بنجامن نیتن یاہو سے ہوئی۔ بظاہر اس وقت کے معمولات میں سفارتی کال تھی، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے پورے منظر کو بدل دیا۔ اس گفتگو کے فوراً بعد امریکی موقف میں اچانک سختی آنا شروع ہو گئی۔ وہ لچک جو پہلے دکھائی دی جانے لگی تھی ختم ہونے لگی، جن نکات کے اوپر پیش رفت ہو رہی تھی دوبارہ تنازع کا باعث بن گئے اور وہاں سے مذاکرات کا بہاؤ رک گیا۔ اس کو عباس عراقچی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا ہوا ہے، لیکن ایک قسم سے یہ افتخار گیلانی صاحب عباس عراقچی کو سیکنڈ کرتے ہیں، کیونکہ عباس عراقچی صاحب اس کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایک لمحہ تھا جہاں پر مذاکرات ہونے والے تھے، لیکن پھر امریکہ کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی گئیں اور مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ تو یہ ایک فون کال تھی جو جے ڈی وینس نے بنجامن نیتن یاہو کو کی تھی بقول افتخار گیلانی، کہ جو بات چیت پہلے ایک مشترکہ راستے کی طرف بڑھ رہی تھی وہ اچانک متضاد شرائط میں تبدیل ہو گئی۔ امریکہ نے دوبارہ سخت مطالبات پہ زور دینا شروع کر دیا، خاص طور پہ ایران کے علاقائی اثر و رسوخ اور اس کے نیٹ ورکس کے حوالے سے، جبکہ ایران نے اپنی شرائط کو مزید واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کر دیا۔ یوں وہ مرحلہ جو معاہدے کے قریب تھا وہ جے ڈی وینس کے بنجامن نیتن یاہو سے ہوئے فون کال کے بعد ایک ڈیڈ لاک میں تبدیل ہو گیا۔ افتخار گیلانی اس نقطے کو خاص طور پہ نمایاں کرتے ہیں کہ یہ تعطل کسی ایک تکنیکی مسئلے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ ایک اسٹریٹجک پوزیشننگ کا نتیجہ ہے، یعنی میز پر موجود پیش رفت کو ایک بیرونی زاویے سے متاثر کیا گیا اور اسی ایک لمحے نے پورے عمل کی سمت بدل دی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اسلام آباد کے ان مذاکرات کو ایک عام سفارتی عمل سے الگ کرتی ہے، جہاں بات صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک تیسرا عنصر بھی مسلسل اثر انداز ہوتا رہا، اور جب وہ عنصر براہ راست شامل ہوا تو مذاکرات کی رفتار رک گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی بظاہر رک چکی، مگر در حقیقت یہ صرف ایک وقفہ ہے، اختتام نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اسلام آباد کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے اسی کے فوراً بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں، اور اس بار سٹیج پر سب سے نمایاں آواز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے۔ افتخار گیلانی کی رپورٹ کے تسلسل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تصویر مزید واضح ہوتی ہے۔ مذاکرات کے رکنے کے بعد عمومی تاثر یہی تھا کہ شاید یہ عمل طویل عرصے کے لیے منجمد ہو جائے گا، مگر ٹرمپ کے تازہ بیان نے اس تاثر کو بدل دیا۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ بات چیت ختم نہیں ہوئی بلکہ ہم ایک بہتر اور مضبوط معاہدے کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے دوسرے راؤنڈ کی طرف اشارہ دیا۔ گویا یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ دروازہ بند نہیں ہوا، صرف شرائط دوبارہ ترتیب دی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک اہم تبدیلی بھی نظر آئی ہے۔ پہلے مرحلے میں جہاں بیک چینل اور محتاط سفارتکاری غالب تھی، اب بیانات زیادہ کھلے اور براہ راست ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک بار پھر مرکزی نقطہ بنایا اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ آئندہ کسی بھی معاہدے میں ایران کو نہ صرف اپنی موجودہ افزودگی روکنا ہوگی 20 سال تک کے لیے، بلکہ مستقبل کے لیے بھی واضح پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا، یعنی وہی مطالبہ مگر اب زیادہ سخت اور دو ٹوک انداز میں۔ اس بار بھی جے ڈی وینس ہی جو ہے وہی قیادت کریں گے دوبارہ سے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ ان کی پوزیشن بھی واضح ہوتی ہے۔ پہلی بار جو تعطل پیدا ہوا تھا اس کے بعد امریکی ٹیم جو ہے یہ ایک زیادہ مربوط اور سخت حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے گی۔
سفارتی حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ اس بار مذاکرات میں ابہام کی گنجائش کم ہوگی اور ہر نقطہ واضح شرائط کے ساتھ رکھا جائے گا۔ دوسری طرف ایران بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ ایرانی حکام کی جانب سے یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے، مگر وہی بنیادی شرط برقرار ہے، یعنی اگر امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کرنے اور فلسطینی مسئلے پر پیش رفت کے لیے سنجیدہ نہیں تو پھر کسی بھی بڑے معاہدے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراف اب پہلے سے زیادہ واضح پوزیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں اور لچک کی گنجائش محدود ہو رہی ہے۔ یہاں ایک اور اہم عنصر بھی سامنے آتا ہے اور وہ ہے ثالثی کا کردار۔ اسلام آباد میں ہونے والے پہلے مرحلے کے بعد مختلف ممالک خاص طور پہ ترکی، قطر اور کچھ یورپی ریاستیں دوبارہ متحرک ہوئیں تاکہ دوسرا راؤنڈ کسی ایسے نقطے کے اوپر ہو جہاں فریقین زیادہ اعتماد کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ اگلا جو ممکنہ طور کے اوپر نقطہ ہے وہ یہ ہوگا کہ پچھلی جو باتیں ہوئیں اس ضمن کے اندر باتوں کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ کوئی اور نیوٹرل وینیو اگر کوئی انتخاب کرنا چاہے تو اس کا کر سکتا ہے، لیکن امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر کیوں جائیں جو اس پورے معاملے میں لا تعلق ہوں، تو جو تعلق رکھتے ہیں ہم انہی کے پاس واپس جائیں گے۔ تو یوں پاکستان میں آنے کا امکان جو ہے وہ زیادہ روشن ہو چکا۔ میڈیا اور مختلف چینلز جو ہیں ان کے رابطے اس وقت زیادہ مؤثر طریقے سے دکھائی دے سکیں گے۔ اب اگر اس پورے تسلسل کو جوڑا جائے تو ایک واضح پیٹرن سامنے آتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بات چیت آگے بڑھی تھی، پھر ایک اچانک سختی آئی، عمل روک دیا گیا۔ اب دوسرا مرحلہ ایک نئی شدت اور واضح شرائط کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں سوال اہم ہے کہ کیا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ واقعی کسی نتیجے تک پہنچے گا یا یہ بھی پہلے مرحلے کی طرح کسی غیر متوقع موڑ کا شکار ہوگا، کیونکہ اب حالات پہلے سے مختلف ہیں۔ اس بار نہ صرف فریقین ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا لمحہ پورے عمل کو روک سکتا ہے۔ فون کالز کے حوالے سے بھی احتیاط جو ہے وہ اب دیکھنے میں آئے گی، اور شاید یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ مذاکرات اب صرف ایک معاہدے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ایک اسٹریٹجک مقابلہ بن چکے ہیں، جہاں ہر فریق نہ صرف اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے بلکہ آنے والے وقت میں اپنی برتری بھی قائم کرنا چاہتا ہے، اور ایسے میں ہر بیان، ہر کال اور ہر ملاقات ایک نئے موڑ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔